العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد والی وصحابی اجمعین اما بعد۔ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں بینک اکاؤنٹ ضروری ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کی سیفٹی نہیں۔ اچھا جی، آگے اپنے سیونگ اکاؤنٹ کو سیکورٹی دیتے ہیں، اس میں سود ملتا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ہم اس سود والی رقم کا کیا کریں؟ اس سے کسی مسلمان کی مدد نیکی سمجھتے ہوئے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رقم کو کس مصرف میں لایا جا سکتا ہے یا کسی غیر مسلم کی مدد کی ان کا سوال یہ ہے کہ بینک میں جو پیسے رکھتے ہیں کوشش تو کرنی چاہیے، کرنٹ اکاؤنٹ یا یہ وہ، اول تو بینک میں جانا ہی نہیں چاہیے، تعاون ہوتا ہے اور یہ غلط کاروبار ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاسم والعدوان، نیکی تقوی پہ تعاون کرو، گناہ زیادتی پہ نہ کرو۔ آپ پلاٹ لے لیں، سونا لے لیں، اگر آپ کو ایسا خطرہ ہے کوئی تو پلاٹ، بہرحال کوشش کریں کہ پیسہ بینک میں نہ جائے۔ نمبر ایک، اگر آپ وہاں مجبور ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے، اس میں آپ ان کو دیتے ہیں کہ میرے اس مال کی حفاظت کرو۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے، حالانکہ ہوتا سیفٹی نہیں دیتے تھا، مطلب ہے نہ ہی ہوا نا۔ اچھا، بہرحال لیکن ایسا نہیں ہے، مطلب ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ ہر جگہ ہوتا ہے، آپ وہ کوشش کریں۔ اگر نہیں ہے اور آپ بینک میں مثلا آپ کی تنخواہ بینک کے ذریعے آتی ہے، یا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بینک ہونا لازمی ہے، ایک مثال ہے، تو آپ اس نظام کو دل سے نفرت کریں اور اس کے اندر آپ کا جو پیسہ ہے نا اصل وہ لیں۔ کہتا ہے جی ساتھ جو لگتا رہے، وہ ساتھ لگتا ہے تو وہ لگاتے رہیں، تم اپنا بس اصل لو، دوسرا نہ لو، گند نہ لو۔ اگلا اس نے سوال یہ کیا ہے کہ میں لے کے کہیں خرچ کر سکوں، تمہارا ہے ہی نہیں، جب تمہارا ہے ہی نہیں لے کے خرچ کر کیا نیکی ہے؟ جب تمہاری ایک چیز ہے ہی نہیں کیا نیکی کرو گے؟ اور پھر جو اپنے لیے تمہارے لیے جائز نہیں، دوسرے کے لیے کیسے کرو گے؟ تو یہ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جو ہمارا وہ سود لگ گیا، ہم اس کا کیا کریں؟ لو ہی نہیں، کہتا جی وہ کھا جائیں گے، کھانے دو ان کو، تمہارا ہے ہی نہیں وہ۔ ایک اور بات سن لو، تمہیں نہیں پتا تھا وہ سود تم نے لے لیا جو بنتا تھا، اچھا، یا کسی اور نے لے لیا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، یعنی وہاں سے پیسہ نکل آیا، سود کا پیسہ نکل آیا۔ اب آپ کا سوال ہے کہ اب ہم اس کو کیا کریں؟ پہلی بات تو میں نے بتا دی کہ نہ لیں، وہ تمہارا ہے ہی نہیں، لیکن فرض کرو کہ تمہارے جان کے نہیں لینا، کسی طریقے سے آ گیا سود کا پیسہ، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا یہ کرو کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے نا، یعنی بینک سے اس نے پیسہ لیا ہے اور اس پہ سود چڑھا ہوا ہے اور وہ سچی توبہ کر رہا ہے کہ یار، کئی ہوتے ہیں لوگ، ان کو جب بتایا جائے کہ یار میری جان چھٹ جائے میری تو بس توبہ، پھر اگر وہ سچی توبہ کر رہا ہے تو اس نے جو سود دینا ہے نا وہ سود وہاں دے دو اور اس کی جان چھڑا دو، شرط یہ کہ پکی توبہ کر رہا ہو۔ یہ ایک جو یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو تمہارے پاس آ گیا ہے، پہلے تو میں نے کہا کہ تمہارا ہے ہی نہیں، تم نے لینا ہی نہیں، اور کھاتے ہیں کھا جائیں، لیتے ہیں لے جائیں، تم سے پوچھتے ہیں، ایک مثال یہ خاص طور پر کاروباری ملازم لوگ، وہ پہلے پوچھتے ہیں، وہ جو پیسہ کٹتا ہے نا ملازموں کا، کہ تم نے اس پہ سود لینا ہے کہ نہیں، تم لکھ کے دو کہ میں نے نہیں لینا، وہ لے جائیں گے، لے جائیں۔ اور آخری بات میں نے یہ بتائی، تم نے لیا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تصویر والا کپڑا نہ خریدو، لیکن آ جائے کسی نے تحفہ دے دیا تو اس کو ایسے استعمال کرو کہ اس کی ذلت ہو، نیچے بچھا دو، یعنی تصویر والا کپڑا خریدنا نہیں ہے، لیکن آ گیا کسی طرح سے گھر میں تو ذلت کے طور پہ استعمال کرو، نیچے بچھونا، نیچے ہو۔ ایسے میں اس کے متعلق بتا رہا ہوں، لینا نہیں ہے، تمہارا ہے ہی نہیں، جدھر جاتا ہے جائے، اگر آ گیا کسی طریق سے، یعنی انہوں نے بھیج دیا یا پاس آ گیا تمہارے یا کسی آدمی نے دے دیا، تو پھر جو سود دینا ہے، جس نے بینک کا دینا ہے یا کسی آدمی کا دینا ہے، تو یہ لوگ بھی تو سود پہ پیسے دیتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، اور وہ اس کو تم سمجھا رہے ہو اور وہ توبہ کر رہا ہے، پکی توبہ، کہتے ہیں یار میری بس جان اس سے چھوٹ جائے،
میں کیا کروں؟ تو وہ سود وہاں دو، اس کی جان چھڑاؤ تاکہ آئندہ کے لیے وہ بچ جائے۔ اگر کسی شخص کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہ ہو تو کیا اس کے پوتوں کو دادا کی وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ دیکھیں، آدمی فوت ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو بیٹے کی جگہ پوتے آ جاتے ہیں، بالکل پوتوں کا وہی مسئلہ ہوگا جو بیٹوں کا ہے۔ آدمی فوت ہوا، بیٹیاں نہیں ہیں تو بیٹیوں کی جگہ پہ بیٹیاں آ جائیں گی، وہی مسئلہ ہوگا۔ آدمی فوت ہوا، باپ نہیں ہے، باپ کی جگہ دادا آ جائے گا۔ آدمی فوت ہوا، دادی نہیں ہے، دادی کی جگہ جو ہے نا اس کی وہ ماں آ جائے گی، ایسے نانی نہ۔ تو جو پہلے ہے وہ پہلے، اگر وہ نہ ہو، مثلا 4 بیٹے تھے مثال کے طور پر، 3 فوت ہو گئے، اب یہ فوت ہو رہا ہے دادا، یعنی پوتوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک بیٹا بھی ہے تو پوتوں کو نہیں ملے گا، بیٹا موجود، یعنی جو پہلے والا موجود ہو تو اگلے محروم ہوتے ہیں۔ ہاں وہ آپس میں مشورہ کر کے اپنے بھائی کے بیٹوں کا کچھ رکھ لیں، وہ اس پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو اگر جیسے یہ پوچھا ہے کہ اس کا کوئی بھی لڑکا نہیں ہے، فوت ہو گئے ہیں، تو پھر وہ پوتے اس کی جگہ پہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ کے اندر صرف 2 سوال نے، اچھا اس پرچے پہ 2، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دھیان رکھنا ٹائم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے 2 بیٹے ہیں، میرے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، سب شادی شدہ ہیں۔ ایک بیٹے نے 14 سال عمر سے 46 سال تک اپنی ساری کمائی مجھے دی۔ اچھا جی، آگے کیا ہے یہ؟ جس وجہ سے، ہاں جس وجہ سے 13 مرلے کا گھر بنانے میں کامیاب ہوا، تقریباً 85% اس کی، 65% اچھا 65% اس کی اور 35% میری کمائی سے یہ گھر بنا، اور ایک کمرشل جگہ بھی خریدی۔ اچھا، دوسرا بیٹا صرف اپنے بچوں کا کھانے پینے کا خرچہ دیتا رہا، باقی ساری رقم اس نے اپنے پاس رکھتا رہا۔ اب دوسرا بیٹا علیحدہ کرایہ پر چلا گیا۔ اچھا جی، میں نے پھر کمرشل جگہ دے دی، کمرشل جگہ دی، ہاں اس کو، یعنی اچھا وہ اتنے لکھا نہیں، کمرشل جگہ اس کو دے دی، وہ جو دوسرا بیٹا ہے۔ ہاں جی، اچھا، اس کا 65,000 کرایہ آتا ہے، وہ اسے مل جاتا ہے۔ یہ مکان اس بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، یعنی وہ جو پہلا بیٹا ہے۔ اچھا، بیٹیاں کہتی ہیں کہ اس نے ساری جوانی آپ کے ساتھ لگائی، اس کو کہاں کرائے پر بھیجو گے؟ کہاں کرائے پر بھیجو گے؟ ظلم ہوگا۔ ایک بیٹی کو 1 پلاٹ دے دیا تھا، دوسری بیٹی ڈاکٹر ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہیں ضرورت، آپ ان دونوں بیٹوں کو ایڈجسٹ کریں۔ اگر یہ چھوٹا بیٹا ساری کمائی مجھے نہ دیتا تو یہ 10 مرلے کا علیحدہ گھر بنا سکتا تھا۔ یہ دونوں جائیدادیں میں میری کمائی ہوئی رقم کے 35% ہے زندگی۔ تو یہاں تو اس نے کہا نا یہ بڑا بیٹا دیتا رہا نا، یہاں کہا چھوٹا بیٹا نہ دیتا۔ چھوٹا بیٹا 10 مرلے کا وہ علیحدہ دیتا رہا، یعنی بڑا بیٹا تھا جو وہ تو ساتھ کمائی کرتا رہا نا، وہ تو مجھے سمجھ ہے، وہ چھوٹا کرتا رہا کمائی۔ اچھا میں یہی کہہ رہا ہوں نا، جو کمائی ساتھ کرتا رہا جو اوپر ہے وہ چھوٹا ہے۔ چھوٹا بیٹا جب وہ دیتا رہا، اچھا چھوٹا بیٹا دیتا رہا، بڑا بیٹا جب وہ صرف اپنا بچوں کا خرچہ دیتا۔ میں سارا سمجھ گیا، میں صرف یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو 45 تحت رہتا ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ جی چھوٹا ہے، جو پیسے دیتا رہا، جو ساتھ رہا جس کی کمائی سے سارا بنا وہ چھوٹا ہے، اور وہ جو آپ نے کہا کہ بڑا اپنے بچوں کا خرچ دیتا تھا وہ بڑے کی بات ہے۔ سمجھ آگے۔ دیکھیں بھائی، پہلی بات تو ہے کہ زندگی کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مرنے کے بعد جیسے وراثت ہوگی حصہ ہوگی ویسے ہوگا۔ اچھا، اب کوئی زندگی میں دینا چاہتا ہے تو پھر اولاد میں برابری ہو، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 65%
اس کی کمائی ہے، وہ اس کی ہوگی، وہ نکلے گی 65% کمائی اس کی علیحدہ نکلے گی، کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، سب مان رہے ہیں کہ وہ اس کی کمائی سے یہ سارا بنا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا ہی ہوتا ہے، لیکن اب چونکہ دوسرے بہن بھائی بھی ہیں، تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں 65% کا مالک وہ ہے، اس کو نکالو، اور باقی جو ہے باپ کی حیثیت سے وہ سارے بیٹوں بیٹیوں، اس میں وہ بیٹا بھی شامل ہے، اس میں بھی لازمی بات ہے، بیٹا ہے وہ، اس میں وہ بھی شامل ہے، بیٹے اور بیٹیاں ساری شامل ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ، بہتر تو یہ ہے کہ اس کو چھیڑو ہی نہ، جیسے لگتا ہے، کیونکہ اب برابر دینا پڑے گا، بعد میں بیٹے کا دگنا ہوتا ہے، لڑکی کا ایک حصہ ہوتا ہے، بہتر تو ہے کہ ایسے چھوڑ دو۔ اگر زنے میں کرنا ہے تو اس کا خرچ نکال کے باقی ساری برابر کرو۔ جو کہتی ہے نا مجھے نہیں ضرورت، ایک دفعہ اس کو دے دو، پھر بولو تمہارا جس کو دل چاہتا ہے دو۔ اور کوئی بات رہے گی؟ ٹھیک ہو گیا، چلو جی، اور ٹائم نہیں ہو گیا؟ نہیں ہوا ابھی، اچھا چلو۔ ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں انشاءاللہ۔ کیا عورت اذان اقامت کہہ سکتی ہے؟ دیکھو اذان تو نہیں کہے گی، لیکن جب عورت جماعت کرا رہی ہے نا درمیان میں آپس میں، تو درمیان میں کھڑی ہوگی، وہاں اقامت ہوگی، جو عورتیں ساتھ ہیں وہ مل جائیں، کیونکہ اذان ہوتی ہے باہر والوں کے لیے، اقامت ہوتی ہے جو وہاں موجود ہے۔ تو عورتیں مثلا مدرسہ ہے، جلسہ ہوا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں ساری بکھری، تو اقامت ہوگی تاکہ آ جاؤ، کیونکہ اقامت باہر نہیں جاتی۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں نماز پڑھیں، اچھا تو شوہر اچھا بیوی بھی پڑھ سکتے، اگر شوہر اور بیوی دونوں نماز پڑھیں تو کیا ہے؟ تو اقامت شوہر خود پڑے گا، نہیں اقامت پھر شوہر پڑھے گا، جب مرد ہے تو پھر مرد پڑھے گا نا۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کون پڑھاتا تھا، یا وہ خود اپنا نکاح پڑھاتے تھے؟ دیکھیں بات وہ پوچھو جس کا قبر میں سوال ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے کہ آپ خود ولی تھے، یہ بھی ماننا ہے نا کہ جو خود ولی ہو، یعنی خود ولی تھے نا آپ، کیونکہ آپ سربراہ تھے سب کے، تو ولی ہوتا ہے نا نکاح میں وہ۔ اور اگر جس کا باپ موجود ہوتا تھا تو جب وہ کہہ دیتا، جیسے ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، حضرت عمر کو آپ نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی تمہاری بیوہ ہوئی ہے اس سے میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بس وہی ہے، وہ یہی نکاح ہے۔ نکاح کیا ہے؟ وہ کہے کہ میں نے دی، وہ کہے میں نے لے لی، اور دو گواہ ہوں، نکاح ہو گیا ہے۔ پڑھانا کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے، جیسے یہی ہے۔ تو خطبہ وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ خطبہ مسنون پڑھا جائے یا یہ، ورنہ نکاح اصل یہی ہے کہ ولی کہے میں نے دی، لینے والا کہے میں نے لی، اور دو گواہ ہوں، نکاح ہو گیا۔ اچھا جی، آگے یہ لکھا ہے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارا معبود نظر آتا ہے، لیکن مسلمانوں کا رب تو نظر نہیں آتا۔ اس کا کیا؟ بھائی مسلمانوں کا رب نظر آتا ہے، یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے ٹائم پر آنا، یہ جو بات کر رہا ہے اس کو بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے اچانک لیٹرین میں جانا پڑتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں ایک مادہ ہے، کوئی کہتے ہیں گاڈ ہے، کوئی کہتے ہیں، ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ رب کا منکر کوئی بھی نہیں ہے، سب کو ماننا پڑتا ہے۔ وہ مولانا ثناء اللہ صاحب نے شعر پڑھا تھا رحمہ اللہ، ہندو نے صنم میں جلوہ چاہا تیرا، نہ مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا، ہندو نے صنم میں جلوہ چاہا تیرا، دہری نے کیا دہر سے تعبیر تجھ کو، پر انکار نہ کسی سے بنایا تیرا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا وجود ہی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے۔ اچھا جی، جس طرح یہ کیا ہے، جس طرح دنیا میں لوگ اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب اور دوستوں کو پہچانتے ہیں، کیا جنت میں اسی طرح ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، اور ماں باپ اولاد کو بھی بالکل بالکل سارے جنتی ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ دنیا یاد آئے گی،
وہاں ہم بیٹھتے تھے ایسے باتیں کرتے تھے. اللہ نے بڑا احسان کیا کہ جب ہمیں واز سن کے اور ہم نے گناہ چھوڑے. ہاں یار اللہ نے یہ 27ویں پارے میں ہے, وہ یاد کریں گے سارا کچھ, اور باپ ماں باپ سارا کچھ یاد, تبھی تو مزہ اور آئے گا نا. اور پھر ایک اور بات بھی سن لے, اگر ماں باپ اوپر والے درجے میں ہوں گے نا جنت میں, اور اولاد نیچے والے میں ہوں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دے, بھائی کٹھے رہو تسی. اور اگر اولاد فرض کرو جنت میں اونچی ہوگی ہیں جنت میں, اور ماں باپ چلے گئے, اللہ کہے ماں باپ نے اتنے. اچھا اللہ تعالیٰ نا تھلے والے نو اتنے کرے گا, اتنے والے نو تھلے نہیں کرے گا. اللہ کہے گا مطلب ہے ماں باپ اولاد کٹھے کر دو, موجاں کرو. جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو تو جب وہ سجدہ کرے گا تو اپنے پاؤں جوڑے گا یا کرسی پر بیٹھ کر ہی سجدے کیا. دیکھیں بات سنیں, پہلی بات ہے کہ پہلے بھی لوگ بیمار ہوتے تھے, تو زمین پر نماز پڑھو, جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ زمین پر نماز پڑھو. ٹانگ پھیلا کے بیٹھو, یہ آلتی پالتی چوکڑی مار کے بیٹھو, جیسے بھی بیٹھا جاتا ہے. پہلی بات. نمبر 2, اگر واقعی آپ ایسے نیچے نہیں ہو سکتے تو آپ کرسی استعمال کریں جتنی ضرورت ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کرسی رکھ کے کھڑے ہو کے قیام کریں, رکوع بھی کر سکتے ہیں تو آپ کریں, سجدے میں نہیں جا سکتے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں اور سجدہ ایسے کریں. اور اگر آپ رکوع بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ کے یہاں رکوع کریں, سجدہ آگے ایسے کریں. یعنی جتنا آپ کرسی سے بچیں, مطلب کہ میں نہیں, جو آپ کر سکتے ہیں نا وہ آپ کریں, اللہ کو سارا پتہ ہے. ہاں جتنی ہمت ہے. اچھا جی, آگے ہے حافظ قرآن جو حفظ کر کے قرآن بھول جائے اس پر کوئی گناہ ہے؟ بالکل ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹ بندھا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا اتنا خیال نہ رکھو وہ جتنا اس کا یعنی کہ ڈر لیتا ہے, قرآن اس سے بھی زیادہ جلدی سینے سے نکل جاتا ہے. تو اس کو یاد کرتے رہا کرو. ہر سال جبریل آ کے دور کرتے تھے علیہ السلام, رسول اللہ ان سے دور کرتے تھے. قرآن کو یاد رکھنا چاہیے, اللہ نے کہ نعمت دی ہے تو اس کو سنبھالنا چاہیے. ایک مسجد میں نا میں نماز پڑھتا ہوں, 2-3 دن پہلے پتہ چلیا وہ قبلہ درست نہیں ہے. میں نے لوگ اس طرح آ کے دیکھا 16-20 دا فرق نہیں. دیکھو بات سنو, وہ کہنے فتوا لے آندا ہے, اور سنو فتوے کا نہیں میں نے پتا, سنو مسئلہ پوچھا ہے تو سنو. جب اللہ آپ کو عمرے حج کی توفیق دے اور آپ کو بیت اللہ نظر آ رہا ہے, یعنی وہ جو کوٹھا ہے نظر آ رہا ہے, تو آپ نے اس کی طرف منہ کرنا ہے. جب آپ دور ہیں جیسے عام, تو آپ نے اس سمت میں کرنا ہے. یہ سارا مغرب قبلہ ہے, سارا ہی قبلہ ہے. یہ پاؤں ملاتے ہیں نا, وہ جی تھوڑا انجو تک تو کچھ نہیں, یعنی یہ ادھر سارا ہمارا قبلہ ہے. یہ پوری کوشش کرو وہاں, اگر سوتر 2 کا فرق لگے تو کوئی بات نہیں. جب دیکھ رہے ہو پھر سیدھا اس کو کرو, جب دیکھ نہیں رہے تو پھر اس طرف ہو جائے, جتنا بھی قریب ہو تو ٹھیک ہے انشاءاللہ.